السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیجز آف لیسن پلان ڈسکس کریں گے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پری پلاننگ سٹیج کون سی ہوتی ہے، اس میں ٹیچر نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک لیسن پلان کو ڈیزائن کرتے ہوئے۔ اسی طرح ایک لیسن پلان کی ڈیزائننگ میں دوسری سٹیج کون سی ہے، اور تیسری سٹیج دا پوسٹ پلاننگ سٹیج، اس میں کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لیسن پلان کی جو پہلی سٹیج ہے، جس کو پری پلاننگ سٹیج کہتے ہیں، تو اس میں کچھ سوالات ٹیچرز کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ وہ لیسن پلان کو ایفیکٹولی پلان کر سکے۔ لیسن پلان کی پری پلاننگ سٹیج میں جو سوالات ٹیچر کو لیسن پلان کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، ان میں پہلا سوال ہے کہ واٹ آر دا آبجیکٹیوز فار دس کلاس۔ جس کلاس کو جو لیسن، جو سیشن آپ لینے جا رہے ہیں، جس کلاس میں آپ پڑھانے جا رہے ہیں، تو آپ کے اس کلاس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ پری پلاننگ سٹیج میں سب سے پہلا پوائنٹ آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھنا اور آبجیکٹیوز کو ڈیرائیو کرنا۔ دوسرا جو سوال ہوتا ہے پری پلاننگ سٹیج کا، وہ ہوتا ہے کہ واٹ دا اسٹوڈنٹس آلریڈی نو۔ ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کے پریویس نالج کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ جو لیسن وہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، اس ٹاپک کے بارے میں اسٹوڈنٹس پہلے سے کیا جانتے ہیں۔ ٹیچر کے لیے یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے کہ واٹ دا اسٹوڈنٹس آلریڈی نو۔ تیسرا جو سوال ہے وہ ہے کہ واٹ کنٹینٹ ول بی کورڈ ان دا پرٹیکولر کلاس۔ اس کلاس میں، اس سیشن میں، اس ٹاپک کو پڑھاتے ہوئے کون سا کنٹینٹ ہوگا جس کو کور کرنا ہوگا، جس کا احاطہ کرنا ہوگا ٹیچر نے۔ تو یہ تیسرا سوال سب سے امپورٹنٹ کہ آبجیکٹیوز کے بعد پریویس نالج کا جائزہ لینا، اور پھر تیسرا سوال کہ کنٹینٹ کون سا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ پری پلاننگ سٹیج کا جو نیکسٹ کوسچن ہے، جو ٹیچر کو لیسن پلان ڈیولپ کرتے ہوئے ہیلپ کرتا ہے، وہ ہے واٹ کنٹینٹ از موسٹ اسینشیل فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ۔ اب جو کنٹینٹ اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے، موسٹ اسینشیل جو اس کا کنسیپٹ ہے، جس کو اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو انہانس کرنے میں ہیلپ فل جو ہو سکتا ہے ٹیچر کے لیے، وہ کون سا ہے، اس کو ڈٹرمن کرنا بھی پری پلاننگ سٹیج میں آتا ہے۔ اور آخری سوال کہ واٹ مٹیریلز ول بی نیڈڈ۔ پری پلاننگ سٹیج میں لیسن پلان کی جو پہلی سٹیج ہے، اس میں ٹیچر نے اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو آبجیکٹیو اچیو کرنے، کنٹینٹ کو اسٹوڈنٹ تک پہنچانے، اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے کون سا مٹیریل یوز ہو سکتا ہے، ہیلپنگ مٹیریل کون سا ہو سکتا ہے، جو سپورٹنگ مٹیریل ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے، آڈیو ویژول ایڈز وغیرہ کون کون سی وہ یوز کر سکتا ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب وہ پری پلاننگ سٹیج میں پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، پہلے سے ہی وہ بنا لیتا ہے۔ جو لیسن پلان کی 3 سٹیجز ہیں، ان میں دوسری سٹیج وہ ہے کہ ڈیزائننگ اے لیسن پلان۔ تو ایک لیسن پلان کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، تو ڈیزائن کے اندر وہ کمپوننٹس، وہ ایلیمنٹس آتے ہیں جو کہ اس لیسن پلان کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو وہ ایلیمنٹس پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن، دوسرا ایلیمنٹ وہ ہوگا ڈیولپمنٹ، تیسرا ہے کنکلوژن، آسک فار کوسچنز، سمرائز دا مین پوائنٹس اینڈ ایکسپلین ہاؤ دے ریلیٹ ٹو دا کورس، ریکیپچلائز اور رائٹ آؤٹ دا ٹاٹ لیسن اینڈ ہوم ورک۔ تو یہ کمپوننٹس ہیں جو کہ ٹیچر نے لیسن کو پلان کرتے ہوئے مد نظر رکھنے ہیں۔ پہلے انٹروڈکشن ہوگا، تو انٹروڈکشن میں جو ٹاپک پڑھانا ہے، جو کنٹینٹ اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ پھر اس کو فردر
ڈیولپ کیا جائے گا ڈفرینٹ ایگزامپل سے، ریئل لائف سچویشن سے اس کو لنک کرنا، اسٹوڈنٹس کے ایکسپیرینسز کو اس کے ساتھ لنک کرنا، اور پھر اس سبق کو، اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور پھر اس کنکلوژن کے بعد کویسچنز پوچھنے ہیں تاکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو سکے، اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو بھی دیکھا جا سکے، اور ٹیچر اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو بھی اسیس کر سکے۔ پھر جب فارمیٹیو اسیسمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ٹیچر نے سمرائز کرنا ہوتا ہے اس ٹاپک کے مین پوائنٹس کو، اور اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ اس کورس کے ساتھ جو وہ پڑھا رہا ہے وہ اس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ پھر اگلا جو نمبر ہے وہ ہے ریکیپچولائز اور رائٹنگ اباؤٹ دا ٹاٹ لیسن۔ چھوٹا سا کام دیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اس سے یا تو آپ اورل سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں، یا پھر ان کو کچھ اس لیسن کے بارے میں جو کچھ پڑھایا ہے اس کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور آخری جو اس ڈیزائننگ اے لیسن پلان یعنی سیکنڈ سٹیج کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک دینا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک لیسن پلان کو ڈیزائن کرتے ہوئے ایک ٹیچر نے مد نظر رکھنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لیسن پلان کی تیسری سٹیج کون سی ہے، دا پوسٹ پلاننگ سٹیج، پلاننگ کے بعد کی سٹیج۔ تو اس سٹیج میں ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن اور ایٹ دا پوسٹ پلاننگ سٹیج ٹیچر گو تھرو دا اسیسمنٹ پروسیس، ٹیچر اسیسمنٹ کے پروسیس سے گزرتا ہے، اور وہ یہ اسیسمنٹ اس لیے کرتا ہے کہ 2 سوالات کے جوابات اس کو مل سکیں، ویدر اسٹوڈنٹس ہیو لرنڈ، اینڈ دوسرا جو کوسچن ہوتا ہے جس کا وہ جواب چاہتا ہے، ہاؤ افیکٹو دا لیسن واز، کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں، اور اس کا وہ جو لیسن جس کی پلاننگ کی گئی تھی وہ کس حد تک افیکٹو رہا۔ تو ان 2 سوالات کے لیے وہ اسیسمنٹ کے پروسیس سے پوسٹ پلاننگ سٹیج میں گزرتا ہے۔ آنسر ٹو دیز کوسچنز کین بی ایڈریسڈ تھرو سمپل اینڈ انفارمل اسیسمنٹ۔ یہ جو 2 سوالات ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، اور وہ لیسن افیکٹو تھا یا نہیں تھا، تو وہ ایک سمپل سی اور انفارمل اسیسمنٹ کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ مثلا ڈسکس ایشوز اینڈ اپلائی کنسیپٹ، وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس لیسن کی انڈرسٹینڈنگ کے دوران کس قسم کے ایشوز درپیش ہوئے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتے ہوئے کن مسائل سے گزرے، اور دوسرا کہ اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی پرابلم پہ اس ٹاپک کے ریلیونٹ جو بھی پرابلم ہے ان پہ وہ کام کریں جو ان کو دیا جاتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ٹیچر پوسٹ پلاننگ سٹیج میں اسیسمنٹ کے مرحلہ سے گزرتا ہے۔ آنسر ٹو دیز کوسچنز کین بی ایڈریس تھرو سمپل اور انفارمل اسیسمنٹ۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے وہ سمپل اور انفارمل اسیسمنٹ کے مرحلہ سے گزرتا ہے، اور اس کی ایگزامپل کہ ڈسکس ایشوز اینڈ اپلائی کنسیپٹس، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اسیسمنٹ کے لیے لیٹ اسٹوڈنٹس ورک آن پرابلمس یو ہیو گیون دیم، یعنی آپ نے ٹیچر نے جو بھی ان کو کام دیا تو ان میں وہ کن مسائل سے دوچار ہوئے اور ان مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لیسن پلاننگ کی 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے پری پلاننگ سٹیج، دوسری میں ڈیزائننگ اے لیسن پلان آ جائے گا جس میں ایلیمنٹس آف لیسن پلان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پوسٹ پلاننگ سٹیج ہوگی جس میں اس پڑھائے گئے لیسن کے بارے میں اس کی اسیسمنٹ کی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کومنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔